كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ذات محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام محمودا الذي وعدته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 28 ربیع الثانی 1443 ہجری مطابق 3 دسمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر کچھ معلومات اور کچھ ہدایات اور کچھ رہنمائیاں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع اسی موسم سرما سے متعلق ہے، سردی سے متعلق ہے۔ سردی کے مسائل کیا ہیں، سردی کیوں آتی ہے، سردی کے اسباب کیا ہیں، اور سردی میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت پہ رکھوں گا موقع کی مناسبت سے، تاکہ آپ حضرات اس موسم سے جو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی اہمیت اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اس موسم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ سردی کا موسم آتا ہے، لوگوں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے، کپڑے، کھانے پینے، رہنے سہنے، کام کے اوقات، نماز کے اوقات، ہر چیز کے اندر تبدیلی اور فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور سردی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں سردی سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور سخت پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق اپنے اپنے علاقے میں ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، رہنے کا، سہنے کا، کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، حتیٰ کہ بازاروں اور سڑکوں میں بھی موسم سرما کی آمد کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الغرض یہ سردی کیوں آتی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم، دوزخ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی اور اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا اللہ، میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، کھا دیا ہے، بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 سانسیں لینے کی اجازت عطا فرمائی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں۔ اس طرح اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح تمہیں جو سخت گرمی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی اس سانس کی وجہ سے
گرمی کی وجہ سے وہ گرمی تمہیں محسوس ہوتی ہے دنیا میں، اور جو تمہیں سردی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی اسی جو زمہریر کا حصہ ہے، سرد حصہ ہے اور انتہائی سرد ہے، وہ زمہریر کا جو حصہ ہے اس کی وجہ سے تمہیں سردی محسوس ہوتی ہے جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو یہ دنیا، بہرحال سائنس نے اپنے اعتبار سے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، انسان اپنی عقل کے اعتبار سے بہت کچھ چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ، اللہ نے جس چیز کی، رسول نے جس چیز کی وضاحت کی ہے، یہ مومن کے لیے وہی سب سے برحق ہے اور وہی سچ ہے، کیونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بڑی تھوڑی عقل دی گئی ہے، بہت زیادہ عقل نہیں دی گئی، اس لیے تمہیں تو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ تم کیا کہتے ہیں اپنے سر کے بال گن سکو، چہ جائے کہ اور بہت ساری اللہ کی حکمتیں ہیں ان سب کے بارے میں تمہیں معلومات ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ چنانچہ جب اللہ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سخت گرمی ہو، گرمی جب سخت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز بھی ٹھنڈی کر کے پڑھو، یعنی بالکل سخت گرمی آ گئی تو سخت گرمی میں بھی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سردی کا سبب ہمیں شریعت مطہرہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سردی کا سبب جو ہے یہ جہنم کی وہ دو سانسیں، جہنم کی وہ سانسیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں اسے جہنم کو لینے کی توفیق دی ہے یا اسے اجازت دی ہوئی ہے۔ بعض لوگ جب سخت سردی ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، اپنی زبانوں پہ بری باتیں لاتے ہیں، سردی کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، گرمی کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر اس حقیقت کا انہیں پتہ ہو جائے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے سردی کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، گرمی کو برا کہتے ہیں، اگر انہیں پتہ ہو جائے کہ یہ دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سردی بھی اللہ کی مخلوق ہے، گرمی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین بھی اللہ، سب اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کیا، تو آپ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے تابع اللہ نے اسے سانس لینے کی اجازت دی، اس نے سانس لی، گرمی ہوئی تو آپ گرمی کو گالی نہ دیں، اللہ سردی آتی ہے تو سردی کو گالی نہ دیں، کیونکہ اللہ ان دونوں کو گالی دینا در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کو گالی دینا اور اللہ کے جو تابع دار ہیں ان کو گالی دینا ہے، اس کا گناہ آپ کو پڑے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کہتے ہیں کیسے بڑا برا وقت ہے، وقت برا نہیں ہوتا، برے ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہرگز نہ کہا کرو کہ وقت بہت برا گزر رہا ہے، بڑا وقت، ٹائم بڑا خراب ہے، ٹائم خراب نہیں، ٹائم آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ خراب ہے، ہمارا عمل خراب ہے، ٹائم کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے اور اس گالی کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے، یوزینی مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اس سے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے انا الدہر، میں ہوں زمانہ، انا الدہر، میں ہوں زمانہ، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات اور دن کو الٹتا اور پلٹتا۔ یہ سب اللہ کے تابع ہیں، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ، زمانے کے علاوہ اور دیگر فطری چیزوں کو گالیاں دینے سے منع فرمایا۔ تیز ہوا آئی، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش ہوئی، سیلاب آ گئے، ان سب کو گالیاں بعض لوگ دیتے ہیں۔ بہت تیز بارش ہوئی، ان کو گالیاں دینا شروع کیا، بہت آندھی طوفان ہے، ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام کے تمام سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے تابع ہیں اور اللہ کی فرما بردار ہیں اور اللہ کے حکم سے آتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کی مخلوق، انہیں تم گالیاں دو گے تو اللہ کو اذیت پہنچے گی۔ ہاں، تیز بارش ہو، تیز ہوائیں ہوں، طوفان ہو، مصیبت ہو، بلا ہو، جو کچھ بھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بخار تک کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بخار کو بھی گالی مت دو، بخار جو آتا ہے نا، بخار، اس کو بھی گالی مت دو، یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔
ہاں البتہ یہ ہے کہ تم اس وقت یہ کہو اے اللہ یہ بارش ہو رہی ہے، اگر اس میں خیر ہے تو اس خیر کو ہمارے لیے مقدر فرما دے، شر ہے اے اللہ اس کو ہم سے دور فرما دے، یہ کہو دعا۔ آندھی طوفان آئے تو اس وقت کو اے اللہ اس میں خیر ہے تو ہمیں خیر نصیب فرما، اور اگر اس میں اذیت ہے تکلیف ہے اے اللہ تو اسے ہم سے دور فرما دے۔ بخار آئے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جس طرح آگ کی بھٹی میں لوہا ڈالنے سے لوہے کے زنگ اور لوہے کے اندر جو میل و کچیل ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، میل و کچیل وہ زنگ مٹ جاتا ہے، ایسے ہی بخار انسان کے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ بخار کی وجہ سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس سے پتہ چلا جہاں کہیں بھی سردی آئے، جہاں کہیں یہ موسم آتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اسی کے حساب سے اپنی زندگی کے معمولات کو تبدیل کرے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے۔ اب سردی کے موسم میں بہت سارے اچھے ایسے اعمال ہیں، دنیاوی اعتبار سے تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ یہ کرو وہ کرو، یہ کھاؤ یہ پیو، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھا اچھا کھاتے ہیں اور اچھا اچھا پہنتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اور برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ تو دنیاوی اعتبار سے تو ہم کیا نصیحت کریں، بس یہی کہیں گے کہ آپ موسم کے اعتبار سے اپنے کپڑے، اپنے رہن، اپنے سہن، اپنے کھانے اور پینے کو منظم کر لیں، اچھا کر لیں، تاکہ آپ کا جسم جو ہے صحیح سلامت رہے، اور جب جسم صحیح سلامت رہے گا تو اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی کاروبار میں آپ کو اچھا لگے گا، اور دینی اعتبار سے بھی آپ کو اللہ کی عبادت و بندگی کرنے میں لطف آئے گا۔ تو اس مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں چند ہدایتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، دینی اعتبار سے آپ کے دل کو روشن کرنے کے لیے، آپ کے دماغ کو بیدار کرنے کے لیے، اور آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے کہ یہ سردی کا موسم آیا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس موسم سے آپ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ سے قریب ہوں، یہ باتیں میں بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر سردی کے موسم میں آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ کہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات لمبی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ دن چھوٹا ہو اور اگر دن بڑا ہو، ایک اہم عبادت ہے، مثال کے طور پر روزہ ایک اہم عبادت ہے، اور اس کی اہمیت کسی پر بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ روزہ بہت ہی خیر کی چیز ہے، نہ اس میں کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ اس میں کوئی روپیہ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں لگتا ہے، بس یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ نہ کھائیں نہ پئیں، ٹھیک ہے، اور اپنے بیوی سے دور مطلب یعنی آپ کو پتہ ہے، بہرحال اللہ کے، اور اس کی اہمیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا کل عمل ابن آدم لہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اور حدیث قدسی کا مطلب سمجھتے ہو، قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن یہ حدیث میں ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے نبی کی زبان پر، اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، الا الصوم، یعنی ہر عمل جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کا اجر، اس کا ثواب متعین ہے اس کے لیے، لیکن روزہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ، یعنی اس کا کوئی اجر و ثواب متعین نہیں ہے، چند ایک اجر و ثواب کے، لیکن اللہ نے اس اجر کو اپنے پاس، اس ثواب کو، اس بدلے کو، روزے کے بدلے کو اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ نہ کرے کبھی نیکیاں قیامت کے دن تولی جائیں گی، جب کم ہوں گی، تو وہی نیکیاں اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ۔ تو یہ روزہ، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے اور دیگر اعمال صالحہ کے، ان تمام کے اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں اور ہیں دنیا میں آپ کو اور آخرت میں بھی ملیں گے، لیکن روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس خاص رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ جہنم سے ڈھال، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، ڈھال ہے، جیسے تلوار کوئی آپ کے اوپر مارتا اور ڈھال آپ آگے کر دیتے ہو، تو ایسے ہی جب
جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے روزہ، اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے روزہ۔ روزے کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور اسی طرح روزے دار کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ الغرض اس کے بڑے فضائل۔ اب غور کریں کہ رمضان کا یہ سردی کا یہ مہینہ ہے اور اس میں دن چھوٹا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ فجر کے سے جو ہے پہلے یا فجر کے بعد بھی اگر آپ 8 بجے 9 بجے 10 بجے جب بھی چاہیں، ظہر زوال سے پہلے آپ نے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لیں، روزے کی نیت کر لیں۔ 5 بجے 5:15 بجے اذان ہو جاتی ہے الحمدللہ، یعنی مشکل سے 3 4 5 گھنٹے آپ کے لیے تو بھوکا رہنا پیاسا رہنا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ آپ روزہ رکھ لیں، الحمدللہ آپ کے لیے اجر و ثواب کی ایک پہاڑوں سے بھی بڑھ کے نہ جانے کتنے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کام تو یہ ہے کہ اس مہینے میں ان ایام کے اندر روزہ رکھنا یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی جو ہے غنیمت، ٹھنڈی بڑی آسان غنیمت ہے، مال غنیمت ہے۔ ٹھنڈی کا مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت جہاد میں اس جہاد کرنے کے لیے مجاہدین نکلے لیکن بغیر لڑائی اور بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اور اس کے اندر جو کچھ بھی مال ملا، جو کچھ بھی ملا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ بغیر لڑائی بھیڑائی کے جو ملے اسے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کے موسم میں روزہ یہ مال غنیمت ہے، زیادہ محنت اور مشقت نہیں ہے، سردی کی وجہ سے پیاس نہیں لگے گی، وقت بھی بہت تھوڑا ہے، تو اس لیے یہ مال غنیمت کی طرح ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ابھارا کہ تم اس مال غنیمت سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو 70 خریفاً 70 برس کی دوری پر جو جہنم اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 برس کی دوری جو مسافت ہے دوری، وہ اتنے برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے۔ ایک روزہ جائے کہ آپ کو پتہ ہی ہے جمعرات ہے اس کا روزہ ہے، پیر ہے اس کا روزہ ہے، خاص طور سے ہفتے میں 2 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں، فرشتے اللہ تک پورے ہفتے کا ٹوٹل اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے۔ یہ نبی ہیں جن کے اگلے پچھلے غلطیاں گناہ خطائیں جو کچھ بھی ہیں سب کیا ہیں؟ اللہ نے معاف فرما دیا۔ ان کا یہ عالم ہے اللہ کی عبادت و بندگی کا، اور ہم تو گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اور زیادہ الحمدللہ ہمیں تو اور زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے۔ تو آپ جمعرات کو روزہ کچھ نہیں، روزانہ نہ رکھ سکیں، ہفتے میں 3 4 نہ رکھ سکیں تو 2 ہی روزہ رکھ لیں، 2 ہی روزہ رکھ لیں۔ آپ پیر کو روزہ رکھ لیں، جمعرات کو روزہ رکھ لیں۔ مہینے میں 3 روزے ہیں، 12 13 14 جن کو ایام بیض کہتے ہیں، یہ بھی رکھ لیا کریں۔ یہ موسم اچھا ہے، زبردست موسم ہے۔ تو ان موسموں سے، اس سردی کے موسم سے آپ ایک فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں۔ دوسرا ایک فائدہ ہے تہجد کی نماز، کیونکہ رات بڑی لمبی ہوتی ہے، 5:15 بجے دن ڈوب جاتا ہے، 5:15 سے لے کر کے آپ دیکھیے پھر فجر کی اذان بھی 5:15 بجے ہوتی ہے تقریباً، ہے کہ نہیں؟ تو کتنا بڑا فاصلہ ہے، کتنا بڑا ٹائم ہے۔ سویرے کھائیں پیئیں اٹھیں سو جائیں، پھر اس کے بعد سحر سے پہلے آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، فجر سے پہلے 4 بجے 1 گھنٹہ یا 4:30 بجے اٹھیں، تبھی بھی پونا گھنٹہ آپ کو تہجد پڑھنے کے لیے بہت ہے۔ تو یہ بڑا قیمتی، بڑے قیمتی ہے۔ دیکھیں یہی ہماری زندگی ہے، اس کو سمجھو۔ اپنے وقت یہ نہ سوچو کہ آپ کمانے دھمانے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہو، کمانے دھمانے والے بہت ہیں، کفار مشرکین سب کماتے دھمانے، لیکن مومن کی زندگی ٹوٹل مکمل طریقے سے
ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اس کے لیے قیمتی ہے، اس کو چاہیے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس سردی سے یہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنوں کی نشانی بتائی ہے، وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ مومنین، صادقین، سچے مومن وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں اور سحر میں اٹھ جایا کرتے ہیں۔ سحر میں اٹھ کر وہ اللہ سے معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات، ہم کہنے والے کو بھی سننے والے دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم راتوں کو قیام کریں، اللہ کے دربار میں قیام اللیل کریں، راتوں کو کھڑے ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں اور کم سوئیں۔ اسی طرح سے اللہ، یہ سورہ الذاریات آیت نمبر 17 اور 18، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے، اللہ کے نیک اور صالح بندے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کر کے راتیں گزارتے ہیں۔ سجدے اور قیام ہے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، رات کو مصلی بچھاؤ، اللہ سے دعا کرو، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ آپ کو دے گا، آپ کی دعائیں تو رائگاں نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے شکوہ شکایت نہ کرو، اس کے لیے غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اللہ سے اچھا گمان رکھو کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بھلا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان اور خیال کے پاس ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کو ویسا ہی کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی کام نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ میرے لیے عذاب ہے یا میرے لیے کوئی فلاں ہے، کوئی گناہ کی سزا ہے۔ سزا وزا یہاں، سزا اور جزا وہ آخرت میں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اگر کوئی کام نہیں بھی ہوا، اگر کوئی مصیبت بھی آئی تو اس میں بھی اللہ کا خیر ہے، خوش رہیں، الحمدللہ کہیں، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ، اللہ کا اس میں بھی شکر ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ دعائیں آپ کے لیے، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، آئی یہ بات تو کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے میزان میں، گنے نہیں جائیں گے اعمال، قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے جیسے روپے گنے جاتے ہیں 1 2 3 4 5 1 2 4 5 6 8 10 9، نہ، وہاں تولے جائیں گے، نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تولے جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا۔ آپ کہو گے ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ کے بندے، آج ہوائیں بھی تولی جا رہی ہیں، ہواؤں کا بھی وزن رکھا جاتا کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ بھئی اتنی ہوا ہو، 35% پر 40 50 کتنا ہوا، اس کا بھی وزن ہوتا ہے، ہوا بھی تولی جاتی ہے۔ ٹائر میں بھر دو، تول دو، ایک ٹائر 2 کلو کا اگر ہے، ہوا بھر دو تو 3 کلو کا ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اعمال تولے جائیں گے، بھلے ہم ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں، بھلے ہم یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے تولے، اس کی وہ سب تو الغرض تولے جائیں گے۔ تو اس وقت جب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایک چیز نکالے گا اور نیکیوں کے ترازو کے اوپر رکھے گا، تو نیکیوں کا ترازو جو ہے بھاری ہو جائے گا، یعنی اس کا وزن بڑھ جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ، یہ کیا چیز تھی جسے تو نے چھپا کے رکھا تھا اور اب یہ تو نے اس کے اوپر ڈالا ہے کہ گناہ کم اور نیکیاں زیادہ ہو گئیں۔ تو اللہ فرمائے گا دنیا میں تو مجھ سے بہت دعائیں کرتا تھا، اللہ بہت دعائیں کرتا تھا، بہت مانگتا تھا، لیکن تیری مصلحت، تیرے لیے میں نے جو چاہا وہ دیا، جو چاہا نہیں دیا، لیکن وہ میں نے محفوظ کر لیے ہیں۔ آج وہی دعائیں ہیں جو میں نے اس پلڑے کے اوپر رکھی ہیں اور نیکیاں تیری زیادہ ہو گئی۔ اللہ، تو دعاؤں میں کبھی بخیلی نہ کرو، اللہ سے مانگتے رہو، اس سے کیوں ناراض ہونا، اس سے کیوں برا گمان رکھنا؟ اس نے تو بہت ساری نعمتیں آپ کو، ہم کو دی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، سوچ بھی نہیں سکتے، کہ شمار بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے کتنی نعمت دی۔ بھلے یہ چیز نہیں دی، وہ چیز نہیں دی، لیکن یہ دیا ہے، وہ دیا نا، بہت ساری چیزیں، تو شکر ادا کر لو اللہ کا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ فرماتا مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟
اس لیے دعائیں کرنے میں بخیلی نہ کرو، دعا کرتے رہو، مانگتے رہو اللہ. یہ صرف نماز میں نہیں، چلتے پھرتے مانگتے رہو، استغفر اللہ، استغفاری کرتے رہو، استغفاری کرتے رہو. الغرض بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ للاسم. اس سنن ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو قیام اللیل کا اہتمام کرو. قیام اللیل یعنی تہجد، جس کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں. جس کو ہم رمضان میں کیا کہتے ہیں؟ وہی تراویح، وہی قیام اللیل، وہی تہجد ہے. اور اسی کو وطر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، وطر یا تراویح ایک ہی نماز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. تو اپنی امت کو بھی آپ نے یہ نصیحت کی کہ قیام اللیل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. جو انبیاء صالحین گزرے وہ بھی راتوں کو قیام کرتے تھے. اور یہ تمہارے رب کی قربت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. رب سے قریب ہونا چاہتے ہو تو راتوں کو قیام. سوچو آپ کو یہاں اتنی فرصت ملی ہوئی ہے، اتنا وقت دن بھر کماؤ، رات کو آرام سے گھر پہ جاتے ہو، تو گھر پہ بیٹھ کم از کم اپنے وقت کو سیٹ کرو، اپنی ٹائمنگ سیٹ کرو. اپنے کمرے میں ایک خاص جگہ بناؤ جہاں پہ کہ مصلی ہو، جہاں پہ تم نماز ادا کر سکو. اگر 2-3 کمرے تو ایک کمرے میں جہاں بیٹھک ہے وہاں بھی کچھ بھی نہیں. اگر ایک ہی کمرہ ہے تو اس کمرے میں بھی دیکھیں کام جنہیں کرنا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے کر لیں گے. ان کو کوئی کہنے کی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اگر پیٹ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ کھانا کہیں نہ کہیں سے جہاں بھی جیسے بھی ملے وہ روڈ میں بیٹھ کے بھوک اپنی مٹا سکتا ہے، کھا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ٹیبل کرسی ہو جب ہی وہ کھانا کھا پائے گا، دسترخوان بچھا ہو جب ہی وہ کھانا کھا سکتا ہے. کہیں سے بھی کھانا اگر میسر ہے تو وہ کہیں بھی کھڑے کھڑے بھی کھا لے گا بیچارہ. ایسے ہی اگر روح بھوکی ہے اور اللہ کے قرب کا آپ کو جذبہ ہے، شوق ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں مصلی بچھا لو، وہاں پڑھ لو. یا مصلی نہیں بھی ہے، مصلی نہیں بھی ہے تو زمین ہی پہ سجدے کر لو. بعض سلف تو یہ تھا کہ اگر مصلی بھی سامنے رہتا تو مصلی سامنے سے ہٹا کے مٹی پر سجدہ کرتے تھے تاکہ اللہ دیکھے کہ اللہ میں نے اپنی ناک کو اور اپنی پیشانی کو مٹی پہ میں رگڑ رہا ہوں، مٹی پہ رگڑ رہا ہوں. تیرے سامنے اتنا عاجز ہوں، اتنا مجبور ہوں، اتنا ذلیل ہوں میں کہ میں اپنی ناک کو مٹی پر رگڑ رہا ہوں. تو کوئی ضروری نہیں. اگر آپ کے اندر شوق ہے تو شوق کی جو پیاس ہے اس کو بجھانے کے لیے کوئی ضروری نہیں. جہاں بھی چاہیں گے آپ مصلی ہو نہ ہو، وضو ہو کر کے، وضو بھی نہیں، پانی بھی نہیں ہے تو بھی آپ تیمم کر کے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، تہجد پڑھ لیں گے، نوافل پڑھ لیں گے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف جذبے کی بات ہے، شوق کی بات ہے. جہاز ہو، پانی کا جہاز ہو، زمین ہو کہ آسمان ہو، ایئرپورٹ ہو کہ بس اسٹینڈ ہو کہ ریلوے اسٹیشن ہو، جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے، جہاں کہیں بھی وقت آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز ہے قبلہ روح ہو کے ہوئی، کیا ہے علامہ اقبال نے کہا، قبلہ روح ہو کے ہوئی، سجدے میں چلے گئے قبلہ روح ہو کر کے. عین جہاد میں بھی اگر نماز کا وقت آ گیا تو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل یہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور قیام اللیل گناہوں کی معافی اور گناہوں سے بچنے کا ایک سبب بھی ہے. اس لیے اس کو کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ آخر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. ترمذی کی یہ روایت ہے. اور حضرت عمرو بن ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. رات کے آخری حصے میں اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. لہذا اگر تم سے ہو سکے تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ بڑا قیمتی چیز ہے عزیزان گرامی. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ وقت کون سا مناسب رہے گا، ہم رات کو کب سوئیں، کیسے سوئیں. اپنے ٹائم کو سیٹ کریں آپ. تو موسم سرما کی جو راتیں ہیں وہ قیام اللیل اور تہجد کے لیے کتنی
قیمتی اور مناسب ہیں، یہ آپ تو اس بات کو سمجھ گئے۔ لہذا بندہ اگر وہ بیدار ہونا چاہتا ہے تو سویرے سوئے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اٹھ جائے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ بھی پہلے اٹھ جائے تو وہ وقت قیمتی اس کو مل جائے گا، کیونکہ 4-5 گھنٹہ سونا بہت کافی ہو جاتا ہے۔ 4-5 گھنٹہ رات کو سو لے، ایک قیلولے کے نام پر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دن کے اندر سو لے تو اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ بہرحال بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الشتاء ربیع المومن طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام، کہ یہ جو موسم میں سرما ہے، سردی کا جو موسم ہے، یہ مومنوں کے لیے یہ موسم عبادت ہے، بہاروں کا، عبادت کی بہاروں کا موسم ہے، کہ جس کے اندر دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے، اور دن جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں وہ روزہ رکھتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے تو اس میں قیام اللیل کرتا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھے آپ؟ ہاں، اس کے عادی بنو، خود بھی، اپنے بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ یہ بہت اچھا موسم ہے، جیسے رمضان ایک موسم آتا ہے ٹریننگ کا، تربیت کا، ایسے یہ بھی سردی کا موسم ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سردی کے موسم جب آتے تھے تو سردی کے موسم کی آمد پر فرماتے ہیں کہ سردی کو خوش آمدید کہو، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہو، اس لیے کہ اس موسم میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس طرح کہ تہجد کے لیے رات لمبی ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کا سبب ہے۔ اور سردی میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں بھی دنیاوی اعتبار سے، قسم قسم کی سبزیاں، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کی غذائیں، اچھی سی چیزیں تازہ اور فریش آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سردی کی آمد پر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل قرآن، اے قرآن والو، تلاوت قرآن کے لیے رات لمبی ہو گئی ہے، رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہو گیا ہے، لہذا اس موسم میں دن کو روزہ رکھو اور رات میں تہجد کا خصوصی اہتمام کرو، رات کو خصوصی اہتمام کرو۔ عزیزان گرامی، یہ سب باتیں ہمارے لیے بھی ہیں اور آپ سب کے لیے بھی ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا، آخری چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا، جب یہ صبح کے وقت اٹھنے کی بات ہے، یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح جو بیداری ہے، صبح کی بیداری یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک شخص جب رات کو بیدار ہوتا ہے، جب اس کی نیند کھلتی ہے، اور بیدار ہونے کے بعد جب وہ وضو اور ٹھنڈی کی وجہ سے اس کی جو پریشانی ہے، اس پریشانی کو صبر کرتا ہے، جبکہ پریشانی اسے مجبور کرتی ہے کہ تو سویا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اٹھ جاتا ہے، تو جب وہ وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے وضو کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پیر دھوتا ہے تو چوتھی گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر، اور اللہ مسلسل اس بندے کو دیکھتا رہتا ہے، یہ دیکھ کر پردے کی آڑ میں موجود فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرتا ہے، فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو اللہ تعالیٰ کو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ یہاں بیٹھے ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی، یعنی سمندر کی تہ میں رہنے والے ننھے منھے کیڑے کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور خود اس کی ذات کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر، وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے پہلی گرہ، چہرہ دھلتا ہے دوسری گرہ، مسح کرتا ہے تیسری گرہ، اور جب پیر دھلتا ہے تو چوتھی گرہ، اس طرح سے جب اس کی کھل جاتی ہے تو اللہ پردے کے پیچھے سے، حجاب میں وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، اپنے نفس پر زور دے کر، سخت سردی ہے، موسم سخت ہے، لیکن اپنے نفس کو دبا کر وضو کی تکلیف برداشت کر رہا ہے، اور مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، مجھ سے کچھ سوال کر رہا ہے، لہذا اے فرشتو تم سب گواہ رہو، میرے بندے نے جو کچھ بھی مجھ سے مانگا ہے ہم نے اسے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔
میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ بھی مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ مسند احمد کی روایت اور صحیح ابن حبان کے اندر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ کتنا بڑا مقام ہے یہ۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی، یہ بھی سنیں، بڑی پیاری حدیثیں تو ساری کی ساری پیاری ہیں، لیکن اس موسم کی مناسبت سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہنس دیتا ہے۔ دو آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالی بولو ہنس دیتا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہنس دیتا ہے، ہنستا ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ اللہ کی صفت ہے۔ کیسے وہ ہنستا ہے، اس کے ہنسنے کی کیفیت کیا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا، وہ ہمیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جیسے ہم ہنستے ہیں ویسا ہنستے ہیں، نہ، کفر ہے یہ کہے۔ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، جیسا قرآن میں اس نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، اور اس کے بارے میں تفتیش کرنا، سوال کرنا، حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ بس ہمارا یقین ہے کہ اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کے مقام و مرتبے کے مطابق، اس کی شان کے مطابق جیسا ہے ویسا ہے، ہمیں اس کا پتہ۔ ہاتھ ہیں، اللہ ہنستا ہے، ہنس دیتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا۔ ہمارے کیسے ہنستا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم، نہ ہم اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل تو کوئی بھی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جیسے ہم ہنستے ہیں ویسے پتہ نہیں کیسے ہنستا ہے۔ المہم ہمارے نبی نے فرما دیا، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، بس ہم اس سے نہ کم کریں گے نہ اس سے زیادہ کریں گے، نہ اس میں تعویل کریں گے، نہ اس میں یہ کریں گے کہ ہنسنے کا مطلب یہ ہے تو ہنسنے کا مطلب وہ ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم کیا ہے کیا نہیں ہے، نہ صحابہ نے پوچھا نہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ ہنس دیتا ہے، دو آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ ہنس دیتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو سرد ٹھنڈی رات میں، ٹھنڈی رات ہے، رات ٹھنڈی ہے، اپنے بسترے اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے، کس چیز نے اسے مجبور کیا ہے، کس چیز نے اس تکلیف کو برداشت کرنے پر اسے ابھارا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے بار الہ، اے اللہ، وہ تیری رحمتوں کا امیدوار ہے، تیری خوشیوں کا، تیری رضا کا امیدوار ہے، اور تیرے عذاب سے ڈرنے والا ہے، ڈر رہا ہے کہ کہیں اللہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس خوف سے وہ گرم گرم لحاف، گرم گرم بسترے چھوڑ کر وہ اٹھ کر اس سردی کی رات میں وضو بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، تم سب گواہ رہو کہ میں نے اس کی ساری امیدوں کو پورا کر دیا ہے، اور جس چیز سے یہ ڈر رہا ہے اس چیز سے اسے ہم نے امن اور سلامتی عطا فرما دی۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے یہ جو سردی کا موسم ہے نا، اسے بیکار میں نہ جانے دو۔ وقت کی کیا قیمت ہوتی ہے یہ میں اگلے خطبے میں بیان کروں گا کہ وقت کتنا قیمتی ہے تمہارے ہمارے لیے۔ لیکن یہ سردی کی مناسبت سے دو بات اور آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ۔ اگر کوئی مریض ہے، آپ کو پتہ ہے پانی چھونے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو اس کے لیے تیمم کا حکم ہے۔ کیا ہے اس کے لیے؟ تیمم کر لو۔ تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ مٹی ہے یا دیوار ہے کچی یا جس کے اوپر غبار یا زمین ہے پاک، آپ اس کے اوپر دونوں ہاتھوں سے ایسے ماریں گے، اگر دھول ہے پھونک دیں تو جھاڑ دیں، اور اس کے بعد اپنی کلائیوں کو ایسے ایسے کر لیں، ہے نا، اور پھر اپنے چہرے کو اسی کو کر لیں۔ اور سب سے پہلے نیت، سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت تیمم کی۔ اب تیمم کی کوئی زبانی نیت نہیں، آپ نے ارادہ کر لیا وہی کافی کہ میں تیمم دل میں، اور اس کے بعد بسم اللہ کر کے آپ مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں، لگی ہے دھول تو جھاڑ دیں، نہیں تو ایسا ایسا کر کے پھر منہ کے اوپر کر لیں، خلاص تیمم ہو گیا۔ اس سے آپ وہ تمام عبادتیں جو وضو سے کر سکتے ہیں تیمم سے کر سکتے ہیں، اور اس جیسے وضو ٹوٹتا ہے ویسے تیمم بھی۔ بس تیمم میں یہ اور چیز ہے کہ پانی اگر آپ کو مل گیا تو یہ تیمم آپ کا برخاست ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کے لیے
وضو کرنا ضروری ہوتا. لیکن اگر آپ سفر میں ہیں, پانی کم ہے, کہ ڈر ہے کہ اگر ہم پانی سے وضو کر لیں گے تو پینے کے لیے مشکل ہو جائے گی, مر جائیں گے, تو تیمم ہی کر لیں, پانی استعمال نہ کریں. اور یہ تیمم کافی ہوگا احتلام کے لیے. جمع, ہم بستری, بڑی ناپاکی, چھوٹی ناپاکی, سب ناپاکیوں کے لیے یہی تیمم کا طریقہ ہے اور یہی کافی ہے سب کے لیے. تو اگر بیمار ہیں, مریض ہیں, سخت سردی ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا تو ایسی صورت میں آپ تیمم سے کام کر لیں. لیکن اگر مریض نہیں ہے, بیمار نہیں ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے تو آپ بہرحال وضو بنائیں گے. دوسری بات, مسح کرنے کا. موزہ اگر آپ نے باوضو ہو کر کے پہنا ہے, موزہ جو ساکس ہے یہی, اگر آپ نے باوضو ہو کے پہنا ہوا ہے تو آپ نے ظہر میں پہنا ہے تو عصر, مغرب, عشاء, یہاں تک کہ فجر, یعنی 24 گھنٹے جس کو کہتے ہیں ایک رات ایک دن, اس کی مدت ہے. آپ اس کے اوپر اس وقت تک اس کے اوپر مسح کرنا آپ کے لیے جائز ہے. آپ کے لیے موزہ اتارنا ہر نماز کے لیے پیر دھلنا یہ ضروری نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ موزے کا مسئلہ ہے, یہ اس کو بہت اہم ہے, سمجھیے اس کو. بہت سارے لوگ بیچارے نہیں جانتے تو سردیوں میں بھی بیچارے اتار کے دھلتے رہتے. نہیں, آپ نے جو موزہ پہنا ہوا, آپ نے وضو کر کے اگر موزہ پہنا ہوا ہے تو خلاص اسی کے اوپر مسح کر لیں. ایک رات ایک دن آپ کے لیے جائز ہے, حلال ہے, آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی, آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موسم سرما میں, سردی کے اس موسم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ اس کے شر اور اس کے بلا اور اس کی برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, اور اس کے خیر اور اس کے برکات اور اس موسم کے جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مالا مال ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعلم أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدوا يرحمكم الله. سفين دروس كلمة الله ينفع سيدي كلمة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا. الله. 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله استغفر الله الله لا إله إلا الله.